الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تعالی کی ذات سے نکل کر آیا. اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت کسی اور کو نہیں دی گئی جتنی بڑی دولت کے قرآن پاک کی اس امت کو دی گئی ہے. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی کتابیں آسمانی آئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، بڑی کتابیں یہ ہے، اور کچھ کتابوں کی شکل میں آئے، صحیح جن کو بولتے ہیں، لیکن وہ اس انداز میں نہیں آیا جس انداز میں قرآن پاک آیا ہے. لکھ کر دے دیا گیا. تورات کی تختیاں لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، یہ لیجیے اس کے مطابق عمل کیا جائے زندگی گزاری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں مضامین القاء کر دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مضامین کو اپنی زبان میں انجیل کی شکل میں جمع کر دیا اور امت کے سامنے پیش کر دیا. یہی تقریباً صورت دوسری کتابوں کے ساتھ ہوئی ہے. صرف ایک قرآن پاک وہ ہے جو لکھ کر نہیں دیا گیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات پاک سے نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرمایا. الفاظ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے، وہی الفاظ، وہی لب و لہجہ جو اللہ کی طرف سے آیا، جبکہ نہ تورات میں یہ واقع نہ انجیل میں یہ واقع. وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان مضامین اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دے دی، لیکن اس کو بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان میں کیا. مگر قرآن میں یہ نہیں ہے. قرآن کو اللہ کی طرف سے آیا، اپنے ذات کی ذات سے نکل کر آیا. جبریل علیہ السلام لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا. آپ نے اس کو پورے طور پر محفوظ کیا اور بڑے جلدی جلدی پڑھا کرتے تاکہ یاد رہے. پھر اللہ نے بارے فرما لیا کہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کو بیان کرا دیں گے، یاد کرا دیں گے، ہمارا ذمہ ہے. آپ کو خالی سمجھا کر دیا گیا، پھر یہی طریقہ اختیار فرما لیا. ایسے ہی قرآن پاک آیا. پھر اللہ پاک نے خود قرآن پاک کی تبادلہ فرما لیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری، جمع کرنے کی، یاد کرانے کی ذمہ داری بھی ہماری، اس کے بیان کرا دینے کی ذمہ داری بھی ہماری، اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اسی طرح سے قرآن پاک کے معانی، قرآن پاک کے مطالب، قرآن پاک کی مراد کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. ان علینا بیان، جمع بھی ہم کرائیں، بیان بھی ہم کریں، یہ ذمہ داری ہماری. تو قرآن پاک کتاب مبین ہے، خود بیان کرنے والی ہے، اپنا تعارف خود قرآن پاک کراتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
دنیا کی کوئی بھی کتاب سب میں شک ہو سکتا ہے، مگر قرآن پاک سب سے پہلے کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پہلے ذہنوں کو صاف کر دیا، شک و شبہ کو ختم کر دیا، بنیادی ختم کر دی، اور پھر اللہ نے حوالہ بھی فرمایا، حفاظت بھی ہم فرمائیں گے، جمع بھی ہم کرائیں گے، بیان بھی ہم کریں گے۔ اب ہماری سن لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں مضامین ڈالے، مراد ڈالی، نبی علیہ السلام نے ان مضامین کو مراد کو اپنے زبان میں اسے بولتے ہیں حدیث۔ حدیث کی حیثیت وہ ہے جو پہلے آسمانی کتابوں کی حیثیت تھی، حدیث کی وہ حیثیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا۔ محدثین ایک سے ایک ہر طرح کی حفاظت کرنے والے موجود، اللہ نے حافظ ان کو ایسے ہی دے دیا جس سے حدیث کی پوری حفاظت ہو رہی۔ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ نے دوسرا انتظام فرمایا، الفاظ کی حفاظت چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کرائے، حفظ کر رہے 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ پورا قرآن پاک کا حافظ، جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے سارا پڑھ لے گا۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت جو اللہ نے وعدہ کیا تھا بچوں کے ذریعے، اور دنیا میں کروڑوں کی تعلیم الفاظ ہے، شروع سے آخر تک پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اس کو بدلنا بہت مشکل، نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، حرکت کا بھی فرق نہیں ہے، ایسے حفاظت کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ آپ نے دیکھا استاد کے سامنے پڑھتا ہے تو استاد کے سامنے کبھی کبھی ڈر کی وجہ سے پیشاب خطا کر جاتا ہے بچے کا، استاد چھڑی ذرا سے اٹھاتا ہے یا ہاتھ پکڑ کو اٹھاتا ہے تو کبھی کبھی پیشاب خطا کر جاتا ہے، اتنا ڈرتا ہے۔ آپ نے دیکھا اگر وہی بچہ رمضان آ رہا ہے ابھی استاد محترم سنائے آگے مسلے پر، اور وہی شاگرد پیچھے ہو کر کے کھڑا ہو کر کے سنے، ابھی ہوتا نا استاد میں شاگرد کو پیچھے کھڑا کر لیتا ہے اب سنو، تو استاد کو غلط نہیں پڑھنے دیتا۔ اگر ایک حرکت کی بھی غلطی کرے گا استاد، بچہ فوراً رکے گا، نہیں صحیح پڑھیے تب آگے پڑھے گا، نہیں پڑھنے دیتا۔ کہاں سے آگے جرأت، کہاں سے آگے ہمت؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ڈر رہا تھا، تب کبا رہا تھا، پیشاب بھی خطا کر رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو اتنی جرأت آ گئی کہ استاد کا ایک حرف غلط نہیں پڑھنے دیتا، ایک نقطہ غلط نہیں پڑھنے دیتا۔ ایسے اللہ کا حفاظت کرنے والے بچوں ہے، یہ جرأت کہاں سے آئی؟ یہ وہی اللہ کی طرف سے ڈالی، ورنہ وہی وہ بچہ ہے ابھی محراب میں استاد ہے۔ جب محراب سے باہر استاد کھڑا ہوا تھا تو استاد کا رو برباد ہوا تھا، اب استاد محراب میں جا چکا، اب طالب علم برباد ہو سکتا نہیں چلنے دیتا۔ ایسے حفاظت کرنا اللہ پاک کی قرآن پاک۔ اور بھائی معانی المعانی، اللہ پاک نے اپنے معانی المعانی حفاظت کا انتظام کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں یہ بھی کہا حضرت مفسرین نے صرف کہا کہ اللہ پاک نے حفاظت الفاظ کی بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معنی کی حفاظت کے ذمہ داری لی۔ معنی کی حفاظت یہ ہے صرف مفسرین کرتے ہیں، آپ سے نہیں وہیں سے چلی بھی آ رہی ہے۔ کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، علامہ یوسف بن نوری علیہ الرحمۃ، علامہ کشمیر کے خاص شاگرد، انہوں نے لکھا کہ اب تک 2 لاکھ تفسیریں لکھی جاتی ہیں، اپنے زمانے میں 2 لاکھ تفسیریں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں کتنی لکھی گئی اب بھی لکھی جا رہی ہے۔ اندازہ لگائیے یہ کہاں سے آ رہا؟ یہ وہی قرآن پاک کے مطالب پر معانی ہے، یہ کتاب مبین ہے، وہیں سے نکل رہے ہیں مطالب، کوئی نئی ضرورت پیش آتی ہے مصنف قلم اٹھاتا ہے، قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھتا ہے، اس کی شرح حدیث پاک کو سامنے رکھتا ہے اور کتاب تیار کر دیتا ہے۔
نئے مسائل پیش آتے ہیں، مفتی قرآن پاک کی آیت کو لیتا ہے، احادیث کو شرح کے اوپر لیتا ہے اور ایک کتاب تیار کر کے رکھتا ہے۔ میں سے نکلو، ابھی تک قرآن پاک کے مضامین پورے نہیں ہوئے، مگر یہ عجیب بات ہے وہ 2 لاکھ تفسیریں ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی چند گرائی ہمارے طالب علم ابھی گرائی ہے یہاں اور تھوڑی سی گرائی، 2 لاکھ تفسیریں لکھی جا چکی اس وقت میں، مگر وہ ہے نہیں ہمارے پاس، 40 جلدوں میں ایک تفسیر، اور وہ ہے نہیں ہمارے پاس، دنیا میں ہے ہمارے پاس نہیں، خالی نہیں، آج غیروں کے، یہود کے، نصارہ کے اور دوسروں کے کتب خانے میں وہ شبہات موجود ہیں، وہ تفسیر موجود ہے، آج ہمارے اکابر پوسٹ وہاں سے جا کے لا رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں کتاب، یہ وہیں سے کتاب لا رہے ہیں، وہ ہماری کتابیں موجود ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن پاک، یہ قرآن پاکی کا معجزہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ہماری کتاب ہمارے پاس نہیں، ہماری کتاب غیروں کے پاس، یہ بھی معجزہ ہے۔ حضرت اللہ علیہ العالمین فی معجزات سید المرسلین میں اس کی شرح کرنا پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ ہماری کتابیں ہمارے پاس نہیں، غیروں کے پاس چلی گئی، یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ان کو دعوت دین کی پہنچا ہے، نہیں کہہ سکتے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، ارے ہمارے تو صغیرہ کا صغیرہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر ہے، احادیث کے شبہات اور لمبی کتابیں سب ان کے پاس اور باقاعدہ اس کو مطالعہ کرتے ہیں، کوئی نئی چیز دیکھتے اس کو ریسرچ کرتے، تحقیق کرتے اس کو، اور پھر کہتے ہیں کہ ایک نئی تحقیق ہے ہماری، چوری کر کے ہماری کتابوں سے لاتے ہیں، منسوخ اپنی طرف کر کے کہتے ہیں کہ ہماری نہیں تحقیق، حالانکہ ہماری کتابوں پہلے سے موجود، چوری وہاں سے، اس لیے بالکل کہہ ہی نہیں سکتے، جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا ایمان کیوں نہیں لائے، کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ڈرانے والا کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ظاہر فرما دیا، تم کہہ ہی نہیں سکتے، تمہاری زبان بند، تمہارے پاس تو سارا سبجیکٹ موجود ہے اور تم اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہو، اس کو ریسرچ کرتے ہو، اس پر کام کرتے ہو، اندازہ لگائی ہوگا یہ ہے وہ قرآن پاک، الفاظ کی حفاظت بچوں کے ذریعے کرائی گئی، اس کا لب و لہجے کی حفاظت اور راہ کے ذریعے کرائی گئی، اس کے اس سے نکلنے والے مسائل کی حفاظت حضرات علماء کرام مفتیان کرام کے ذریعے کرائی گئی، اور اس کے دوسرے مضامین کے مفسرین کے ذریعے کرائی گئی۔ یہ شعبہ جس وقت آپ کا چل رہا ہے یہ کوئی معمولی شعبہ نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے منتخب فرما لیا، یہ شکر اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کے معانی، اس کے مطالب اور دوسری چیزیں قرآن پاک میں بے شمار، ان سب کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما لیا، تو یقین جانیے یہ تفسیر کے پڑھنے والے قابل مبارکباد ہیں، تفسیر کے پڑھانے والے قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنا، یہ حفظ کرنے والے معصوم بچے قابل مبارکباد ہیں، اس کے لب و لہجے کو سیکھنے سکھانے والے قابل مبارکباد ہیں، اس کا انتظام کرنے والے منتظمین قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے باقاعدہ، یقین جانیے وہ بھی قابل مبارکباد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا خیر آتا، کیونکہ وقت بہت کم رہی ہے اس لیے میں زیادہ نہیں کر سکتا، بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یا ہمارے بچوں کو یا ہمارے ان اساتذہ کو حفاظت کے طور پر ذریعے کے طور پر قبول فرما لیا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کم نہیں بہت بڑا احسان ہے، اس کے شکر گزاری کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔